بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ پروگرام کا آج کا موضوع ہے دین، مذہب اور معاشرہ، اور ہمیں ہمیشہ کی طرح جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اور آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ون اینڈ اونلی، جو MNA بھی رہے ہیں، اور لیکن اس سے بھی بڑا ان کا تعارف ہے، پاکستان سویٹ ہوم چلاتے ہیں، اور ان کے بچے جو کہتے ہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، وہ پوری دنیا میں سرو کر رہے ہیں اور بہت اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں زمرد خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں جناب؟ کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ پاکستان سویٹ ہوم کیسا ہے آپ؟ پاکستان سویٹ ہوم ماشاءاللہ، پاکستان بھی ہے اور سویٹ بھی ہے اور ہوم بھی ہے۔ اس کے نام کے ساتھ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں اس سے ذرا اندازہ کر لیں کہ پاکستان بھی ہو جی، اور ماشاءاللہ ہمیشہ وہ سویٹ وہ بھی ہے ہوم بھی ہے ہمارا، اور ہوم بھی ہے۔ آپ سے گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا آغاز ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ دین، مذہب اور معاشرے میں آپس میں لنکیج کیا ہے، اور کیا اس میں کوئی فرق بھی ہے یا ان میں کوئی مشابہت بھی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے قرآن کریم کی آیت آتی ہے کہ ان الدین عند اللہ والاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں وہ سپردگی ہے جو ہم اللہ کے لیے کر دیتے ہیں، کہ ہمارے تمام معاملات ہیں اللہ کے سپرد ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور یہی سپردگی ہے ہماری جو ہمارے کام آتی ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ مذہب کا ایک تو یہ ہے کہ دین کو بھی مذہب کہا جاتا ہے، جو مختلف ادیان ہیں جو اسلام کے علاوہ ہیں ان کو مذاہب کا نام دیا جاتا ہے، وہ ہیں، یا وہ جو چیزیں ہیں جو انسان خود اپنے لیے کوئی خاص طرز اختیار کر لیتا ہے اس کو بھی مذہب کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے معاشرے کا، تو معاشرہ جو ہے وہ اسی وقت ایک معیار میں رہتا ہے، ایک حدود میں اور قیود میں رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی دین کا پابند ہو۔ تو دین کی پابندی کے ساتھ ہی معاشرہ صحیح رہ سکتا ہے۔ اگر کسی کے اوپر حدود و قیود نہ ہو تو وہ پھر معاشرہ نہیں ہوتا، پھر ایک وہ مادر پدر آزاد ایک وہ گروہ ہوتا ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی قید و بند نہیں ہوتی۔ تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہے، جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم معاشروں میں، کہ وہاں پر وہ کیفیت نہیں ہے جو کہ ایک اسلامی معاشرے میں ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں ہر فرد، صرف ریاست یا حکومت نہیں بلکہ ہر فرد جو ہے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ کوشش کرتا ہے اپنے عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، معاشیات میں بھی، ہر جگہ یہی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس طرح ان حدود و قیود کا پابند رہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ شریعت دی ہے کہ اس شریعت کی جب ہم پابندی کریں گے تبھی وہ معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ بن کر رہے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ معاشرہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہی دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی اس کی اکائیاں ہیں اس معاشرے کی، وہ جب ہر شخص اس میں سے وہ پابند رہے گا انہی قوانین کا، اور خاص طور پہ شریعت کا، اور اپنی فطرت پہ رہے گا، تو اس کے لیے پھر وہ اس میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ اس میں لوگوں کا ایک بھلا ہے کہ اگر وہ شرعی قوانین کی پاسداری کریں گے، جی ہاں، اور جو وضعی قوانین ہیں، مین میڈ ہیں، وہ بھی انسان کی بھلائی کے لیے ہیں۔ ابھی اس پہ بات کریں گے۔ زمرد خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، ماشاءاللہ۔ جی، میں براہ راست بات کروں گا کہ معاشرہ تو فلاح و بہبود پہ مبنی ہوتا ہے۔ دیکھیں جی آج وہ جو آپ جو کام کر رہے ہیں، دیکھیں جی نوبل آج کاز۔ ماشاءاللہ جو آپ کا ایک ٹاپک ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے، دین، مذہب اور معاشرہ۔ جی جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے اگر معاشرہ نکال دیا جائے تو دونوں چیزیں ان کا اتنا بڑا خلا آ جائے گا آپس میں کہ آپ کبھی بھی ہماری جو اسلامی تربیت ہے، اسلامک ریسرچ ہے، اسلام نے جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق العباد، جی، حقوق اللہ تقسیم کیوں کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتے۔ معاشرے میں حقوق العباد، دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دین، مذہب اور معاشرہ یہ تینوں ایک چیز کا نام ہے۔ صحیح، اگر ان میں سے ایک بھی مائنس کر دی جائے، معاشرے میں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مذہب کو مائنس کر دیں تو زیرو ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ تو پھر معاشرے تو بہت ہیں دنیا کے اندر، اس میں سے دین اگر ختم کر دیں تو وہی فارغ ہو جاتا ہے۔ اور دین اور مذہب میں سے اگر معاشرہ نکال دیں آپ، جس کے ساتھ مل کے آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے حقوق العباد کی طرف منسلک کر دیا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر رہنا کیسے، آپ نے جتنے بھی رائٹس ہیں ہمارے، والدین کا حق ہے معاشرے کے اندر،
بہن بھائیوں کا حق ہے، ہمسایوں کا حق ہے، غریب لوگوں کا حق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارا دین ہی معاشرے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ ایک پریکٹیکلی جو جیسے ایک بچہ میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے کسی یونیورسٹی میں، اور ساتھ اس کو جب پریکٹیکلی پہ لگایا جاتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے۔ جب آپ معاشرے کے اندر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کے حقوق رکھے ہوئے ہیں، غریبوں کے، مساکینوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، بے کسوں کے، بے سہاروں کے، جب آپ اس کی طرف امپلیمنٹ کرتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دین مکمل ہو سکتا ہے، آپ کا مذہب مکمل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں نا، ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ معاشرے کے اندر اگر آپ حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد کے اندر کوئی چیز پرابلم کریٹ کر کے آئیں گے تو اس کے اختیارات میرے پاس نہیں ہیں۔ مطلب وہ اس کا فیصلہ ہوگا، اس کا فیصلہ وہی کرے گا جس کے ساتھ آپ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں معاشرہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، اور معاشرے کے اندر آپ نے رہ کے کرنا کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ زندگی بڑی شارٹ کٹ، بڑی تھوڑی سی ہے، اور میرا تو بڑا ایک وسیع تجربہ ہے ماشاءاللہ، وکالت میں ایز اے جنرل سیکرٹری راولپنڈی بار، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کے صدقے کرم نوازی کی، میں ممبر قومی اسمبلی بن گیا، پھر چیئرمین بیت المال بن گیا، اور موت کو میں نے بڑے قریب سے 3-4 دفعہ بڑے قریب سے دیکھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ میرے جلسے میں شہید ہوئیں، اس سے پہلے میرے گھر میں جلسہ کیا، پھر سکندر والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، بلی ہو رہی ہے بالکل آپ کے اس کے ساتھ ہی۔ اس کے بعد تو میں نے 2013 کے بعد تو اپنی جو چھوٹی سی زندگی ہے وہ وقف کر دی صرف اور صرف یتیم بچوں کے لیے۔ گریٹ کاز۔ اور معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ کتنا خوبصورت اور ڈیفائن معاشرہ ہے، اور معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کی شکل میں وہ لاتے ہیں۔ وہ نہ صرف یتیم تھے بلکہ در یتیم، اور سارے ٹیسٹ پھر انہی کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی وجہ تو میں سمجھتا ہوں وجہ سمجھنے کے لیے ہماری زندگی تھوڑی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے۔ اگر وہ سمجھ آ جائے، اگر معاشرہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو میں کہتا ہوں اس سے خوبصورت دنیا ہی کوئی نہیں ہے، یہی جنت ہے۔ اسی کے اندر آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں ساری چیزیں کہ جب آپ چیریٹی کے کام میں آتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ سارے نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ آپ کو یہ کیسے ادراک ہوا؟ آپ تو ایک بڑی ماڈرن لائف گزار رہے تھے، دیکھیں روزانہ کھینچا تانی سیاست کی اور بہت کچھ۔ دیکھیں، جب آپ چیریٹی کے کام میں آتے ہیں تو پھر آپ کا جو ایمان بڑا کامل ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے آپ کے 6 فٹ کے قد میں جو ہے نا یہ عقل جو رکھا، اس میں نظام نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا نظام تو کئی ہزار کلومیٹر اوپر شروع ہوتا ہے، اور پھر وہاں ڈیفائن ہو جاتی ہیں، رزق ڈیفائن ہوتا ہے، زندگی ڈیفائن ہوتی ہے، عزت ڈیفائن ہوتی ہے۔ اب چھوٹی سی چٹ لگتی ہے ساتھ کہ جاؤ دنیا کے اندر 60-70 سال ہے تیرا، میں ٹیسٹ دیتا ہوں تو میرے لیے کیا کرتا ہے۔ لیکن باقی تو سارے کام اپنے لیے ہم کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے لیے تو کیا کرتا ہے۔ یہی قرآن کا۔ اور اللہ کو جو سب سے زیادہ پیار ہے نا وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ جی، کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی مخلوق کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، انلمیٹڈ۔ اور وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اس معاشرے کے اندر اگر یتیم بچے بھوکے مریں، مریض بھوکے مریں، بوڑھے در بدر پھریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا وہ آپ ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں؟ اور یقین کریں میں نے تو بہت ہی چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، سالوں سے آپ کر وکالت بھی، سیاست بھی، میں نے بھی ساری چیزیں۔ اب میرے بہت سارے دوست اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں زمرد خان یار یہ سیاست چھوڑنا بڑا مشکل کام ہے، وہ امپاسبل ہے۔ کوئی ناظم بن جائے، کوئی ایم پی اے بن جائے، میں نے بن جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ نے کیسے ڈیسیژن لے لیا؟ یقین کریں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کا بہت بڑا نام ہے اسلامی یونیورسٹی کے اندر، ان کا پورے پاکستان کے اندر علمی خاندان۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یتیم کی کفالت کی نا ایک جھلک، صرف ایک جھلک دیکھ لینا، تو اگر 1000 سال کی زندگی ہو تو کہے جی میں نے دنیا میں تو زندگی بڑی چھوٹی ہے، 1000 سال کہاں سے آئیں گے؟ لیکن میں کہتا ہوں 1000 سال کی زندگی، اور اس سے پوچھا جائے، زمرد خان سے اگر پوچھا جائے نا کہ اگر تجھے اتنی لمبی زندگی دے دے تو کیا کرے گا، تو میرا ہاتھ صرف اور صرف یتیموں کی کفالت کے لیے کھڑا ہو۔ گریٹ، بات کرتے ہیں اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اسلام میں جیسے زمرد خان صاحب نے کہا کہ نبی رحمت خود یتیم پیدا ہوئے، تو اللہ نے یہ سارا کام کیا، تو آپ نے جو فضیلت بتائی ہے یتیم اور مسکین کی وہ ذرا واضح کریں۔
جی ہاں، واقعی بہت اہم سوال ہے یہ، اور اس کا ادراک ہو جائے، زمرد صاحب تو اس کو باقاعدہ ایک مشن عملی بنا شکل چکے میں ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں عملی شکل میں کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات جو آدمی اگر اس کو محسوس کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا والیتیم کہاتین، کافل الیتیم، جی ہاں، کہ میں اور کافل الیتیم جو ہیں وہ اس طرح ہیں، دو یتیم کو انگلیوں پالنے کی، والا۔ یتیم کو پالنے والا، یتیم کی نگہداشت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا، ایجوکیشن بھی اس میں آ جاتی ہے۔ سب آ جائے گا۔ کفالت ہے تو کفالت میں تو سب چیزیں شامل ہیں، اس کے کھانا پینا ہے، رہنا سہنا ہے، اوڑھنا بچھونا ہے، اس کی تعلیم ہے، صحت ہے، دوا دارو، ہر چیز ہے اس کے اندر۔ تو وہ جب ایک کرتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا دو انگلیوں کہ اس کے درمیان اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا ذرا ادراک کیجئے کہ وہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص میرے ساتھ ہوگا۔ تو اب رسول اللہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔ جی ہاں، تو اس کافل الیتیم کے لیے کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا مقام کتنا اونچا، کتنا بلند و بالا کر دیا کہ آپ نے کسی اور کے لیے نہیں کہا بلکہ ایک یتیم بچے کے لیے۔ تو یہی چیز ہے کہ اب حتیٰ کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح ایک بچہ آیا کرتا تھا، آپ اس کی بہت ہی خیال کرتی تھی، اس کا نہلانا دھلانا کپڑے پہنانا بڑے شوق سے کیا کرتی تھی، وہ اسی لیے کہ یہ اس قسم کا بچہ تھا۔ اور دوسرے ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ یتیم بچوں کے لیے جب وہ ہمارے معاشرے میں اس بات کا خیال رکھا گیا کہ جتنے بھی اس قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں ان میں ان کا مخصوص حصہ ہوگا۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ کے سلسلے میں جو بات شروع کی وہ فقراء اور مساکین سے شروع کی، تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہی بچے آتے ہیں۔ یہ تو مسکینی سے بھی اوپر ہے، اگر جن جی کو ہاں، جو غریب ہوں اگر۔ بالکل، اس لیے کہ جس کا باپ نہیں ہے، اب ماں بیچاری کیا کر سکتی ہے، ماں کے لیے تو بڑا مشکل ہوتا افسوس ہے۔ یہ ہے کہ ان کی نگہداشت بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہی چیز ہے کہ پھر ہمیں ہمارے اسلام نے تو اس کا بہت بڑا اجر، جیسے میں نے عرض کیا، یہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو اس کے لیے جو ذمہ دار ہوتے ہیں، جو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ تو حکومت اور ریاست کا بھی ذمہ دار ہے، یہاں پہ تو جیسے کہ زمرد خان صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ اور اسی لیے پھر حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو یتیم کے مال کو انویسٹ کرو، اچھا، انویسٹ کرو تاکہ وہ بڑھے، اس لیے کہ زکوٰۃ اس کو کھا جائے گی، اللہ، یہ کہتے تھے۔ اور مطلب خود بھی وہ تہی دست نہ رہے کسی کے سامنے تہی دست نہ رہے، انویسٹ کر دیا، اس کا مال اگر ہے اس کے باپ کی طرف سے ملا ہے کچھ اسے، تو وہ پھر انویسٹ کرو اسے اور آگے بڑھاؤ تاکہ اس بچے کے کام آئے گا۔ بہت ہی عملی گفتگو چل رہی ہے ابھی۔ زمرد خان صاحب، میرے پاس بہت تیکھے سوال بھی ہیں آپ کے لیے، کہ جو لوگ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ بریک کے بعد آپ سے وہ سوال کروں گا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں آج ہم بہت ہی خوبصورت شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ خود کہتے ہیں کہ آخرہ اورینٹڈ پرسنالٹی انشاءاللہ، کہ یتیموں کو پال دیں۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھئی ایک دو یتیموں سے میں نے رابطہ کیا، ان کی ہیلپ کی، تو اس کے بعد تو میں وہ فالو اپ ہی نہیں کر سکا، اور آپ سینکڑوں کو پال رہے ہیں۔ اس میں کیا آخر آسانی آپ کو کیسے ملی؟ دیکھیں جی، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد کام ہے جس کے اندر دو چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، ایک عقل کی اور ایک شکل کی۔ یعنی پلاننگ اس میں وہ، دیکھیں اس کے اندر اللہ کی رحمت چل رہی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ جیسے دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کوئی 100 من کا پتھر نہیں اٹھا سکتا، بالکل، لیکن اگر وہ 100 من کا پتھر اٹھا لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی اور پاور ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح جب آپ ان فرشتوں اور پریوں کی دنیا میں آتے ہیں، میں نے کبھی بھی ان کو یتیم نہیں کہا، اللہ، کیونکہ یہ مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں، سب آپ کے اور بچے ہیں، سب میرے بیٹے ہیں، اور آپ اپنے بچوں یہ کو مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں، اور میں نے ان کا نام بھی اینجلز اینڈ فیریز پلیس رکھا ہوا ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم، اینجلز اینڈ فیریز پلیس، فرشتوں اور پریوں کی دنیا۔ یعنی آپ ان کو ایکسٹرا پروٹوکول دیتے دیکھیں عقل وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو بہت بڑی پلاننگ کرتے ہیں ٹیم کے ساتھ مل کے۔ دیکھیں عقل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بڑی بلڈنگ بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پیسے چاہیے، جی، پھر آپ کو جگہ چاہیے، پھر آپ نے نقشہ بنانا ہے، پھر آپ نے اس کے اندر ساری چیزیں لگانی ہیں، اور پھر وہ کمپلیٹ ہوگی۔ لیکن اللہ کی رحمت کہتی ہے کہ میرے آگے وہ کوئی چیز نہیں۔ کیا بات، کیا اگر آپ کو سارا سیٹ اپ بنایا مل جائے تو آپ سمجھیں کہ یہ میرے عقل سے ہوا ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم یا فرشتوں کی دنیا، بیسک یہ جو بچے ہیں نا،
ان کی نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جیسے ہمیں بہت اچھی نسبت لگتی ہے نا کہ دور دراز جائیں جہاں پہ کوئی ہماری زبان بولنے والا نہ ہو اور ہمیں اچانک آواز آئے اردو میں کوئی بول رہا ہو آپس میں, کہتے ہیں یار یہ پاکستانی ہے, اوے یار تو کدھر اور میں کدھر. اچھا ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو پٹھان آپس میں کوئی مل جائے, پنجابی مل جائے, گلگتی مل جائے, کشمیری مل جائے, کوئی بھی میں کہتا ہوں پنڈی وال مل جائے, پٹھواری مل جائے, جب وہ دیکھتا ہے تو کہا او یار تیری تو وہ تیرے نہ جفی لا کے وہ تیری نسبت. تو دیکھیں یتیم کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ رحمت للعالمین کے ساتھ. یتیم کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یتیم کی نسبت اور اس کے اندر صرف آپ نے سوچنا ہے, اور سوچنا ہے پلس. دیکھیں پاکستان سویٹ ہوم ایک بچے سے بنا, اچھا ایم ڈی تھا, سوات آپریشن شروع ہو گیا, جنگ تھی, بم دھماکے, یہ وہ سارا, اللہ نے مجھے وہاں پہ ڈیوٹی لگا دی. اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں ہماری ساری پارٹی کو, زرداری صاحب کو, گیلانی صاحب, راجہ اشرف, جتنے ہمارے منسٹر تھے اس وقت میں ایم ڈی تھا. میں کچھ 6 مہینے سوات میں رہا, جلوزئی کیمپ میں. یہ آرفن بچے آگے وہاں پہ, وہاں سے چند بچے مجھے ملے, میں ان کو گھر لے آیا کیونکہ بیت المال کے پاس کوئی سسٹم خود نہیں ہی آپ کے ذہن میں آیا یا کسی گورنمنٹ نے کہا؟ یہ بڑی گورنمنٹ نے کہا, اچھا یہ بڑی سرکار نے Supreme کہا, power. جس نے میری, میں سمجھتا ہوں جس نے مجھے قبول کر لیا. انشاءاللہ. ایک پروگرام تھا میرا وہ ایک دن جیو کے ساتھ, اس میں اچھا سہیل وڑائج مجھ سے پوچھے 2012 کی بات ہے کہ زمرد خان صاحب جب آپ چلے جائیں گے نا تو ان بچوں کا کیا, جب آپ کی سرکار چلی جائے گی ہاں تو ان بچوں کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اب میں کسی چھوٹی موٹی سرکار پہ یقین نہیں رکھتا, گریٹ. اب میں اس سرکار پہ یقین رکھتا ہوں جو سارے نظام کو چلانے والی ہے. بالکل اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہاں سے بچوں کا آنا, اور آج ماشاءاللہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور رحمت سے میرے سارے کے سارے بیٹے اس وقت ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی میں, بیٹیاں بھی ہیں. بیٹیاں بھی ماشاءاللہ, بیٹیوں کی بھی باہر ہونے کی وجہ سے تو رحمت اللہ کی, بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہوتی ہیں. کبھی ان کو نا آپ پیار کر کے دیکھیں, ان کے نزدیک جا کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کے صدقے, آپ علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں, تو ان کے صدقے میں سمجھتا ہوں ان کو دیا. اور آج میرے بیٹے ماشاءاللہ کوئی ایسا میڈیکل کالج نہیں ہے, قائد اعظم یونیورسٹی, نسٹ, پیاس, یعنی بڑے بڑے نیو ٹیک, جہاں آپ دیکھیں گے پاکستان سویٹ ہوم کے بچے آپ کو ملیں گے. بیسیکلی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ان کی ایجوکیشن ساری صدیق پبلک سکول کی ہے. صدیق پبلک سکول جو راول پنڈی کے لوگ, ان کو پتہ ہے کہ ایک بچے کا داخلہ وہاں نہیں ہوتا, نہیں مشکل ہوتا. لیکن راشد چیمہ صاحب, ان کو اللہ لمبی زندگی دے, ماشاءاللہ ویلفیئر پریپ سے لے کے اب دنیا کی تاریخ کا پہلا کریڈٹ کالج بن جائے. دیکھیں ان کے سارے کا سارا فوڈ جو ہے وہ سیور فوڈ, حاجی نعیم صاحب اچھا 14 ڈشز آتی ہیں کوکڈ وہاں سے, چکن, مٹن, دالیں, سبزیاں. میں کہتا ہوں کہ اللہ جو میں سوچتا ہوں وہ لوگ بھجوا دیتا ہے. اتنا بڑا ایک کریڈٹ کالج اللہ نے مجھے دے دیا. راستے میں گیا, جیل میں شادی پہ گیا, قمر زمان کہہ رہا ہے چودھری شریف کہ بیٹے کی شادی, عمر واپس آ رہا تھا, مسجد میں نماز پڑھی سواوا کے پاس. جی وہاں راجہ علی اکبر صاحب سے ملاقات ہوگی جو دنیا سے چلیں گے, اللہ ان کو لمبی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے. کچھ 100 کنال کی جگہ انہوں نے, 100 کنال, شادی ہال, بلڈنگیں, بینک, سب کچھ بنا ہوا. اچھا میں نے ان کو بتایا جی میں زمرد خان ہوں. کہتے ہیں یار میں تو خواب میں دیکھتا ہوں 1 سال سے آپ کو کہ یا اللہ بندہ مجھے مل جائے اور یہاں میٹھا ہوم بنائے, میٹھا ہوم بنائے یہاں پہ. وہ سویٹ ہوم کو کہتے تھے میٹھا ہوم. اور وہاں پہ ماشاءاللہ اب دنیا کی تاریخ کا پہلا کریڈٹ کالج ہے جو صرف نبی کی نسبت والے بچوں کا ہے. نام کیا ہے؟ اچھا پاکستان سویٹ ہوم کریڈٹ کالج, اسی نام سے. اس میں شہداء کے بچے ہیں, حافظ قرآن ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہاں وہ بچہ آئے گا جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ سب یتامہ جو فرشتہ ہے. اللہ اکبر. اور وہاں پہ صدیق پبلک سکول کے جو تعلیم ہے, تربیت ہے, یہ جو H9 میں بنا ہوا ہے 100 کنال پہ, جس سے اللہ نے کام لینا, اور جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو مسجد بہت بڑی بنی ہوئی ہے, اسکول بنا ہوا ہے, ہاسٹل بنا ہوا ہے. چودھری افتخار صاحب ہانگ کانگ میں ہوتے. میں کہتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے آپ نے کسی کو مجبور بھی نہیں کیا؟ نہیں جی نہیں, میں آپ کو یہی گزارش کر رہا ہوں کہ جتنے بڑے کام ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے شخص مجھے پہلی دفعہ ملا ہے. جیسے ملک افضل صاحب ہیں جنہوں نے پورا اسلامک ریسرچ سینٹر بنا دیا, مسجد بنا دی, وہ مجھے پہلی دفعہ ملے وہاں پہ سویٹ ہوم میں. پرویز صاحب UK میں ہوتے ہیں, انہوں نے ہاسٹل بنا دیا. خود آ گئے ہیں. سیارہ خٹک صاحبہ نے اسکول بنا دیا. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, وہ یہاں پہ تشریف لائے تھے مسعود صاحب, انہوں نے خوبصورت قسم کا اسکول ہمیں بنا دیا وہاں پہ. تو
یہ میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں کہیں بھی آپ کا عقل اور شکل اپلائی نہیں ہوتا, یہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. جب آپ چیریٹی کے کام میں آتے ہیں نا, جی جی, تو آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے نا, یہ تو اللہ نے نشانیاں دیکھنے کو دیکھیں جی, اس نے اپنے پاس رکھا. ہمارا ٹیسٹ ہے ایمان کا کہ آپ کس لیول پہ بلیو کرتے ہیں. اور اب تو میں نے بہت سارے اور پروجیکٹ شروع کر دیے ہیں, فری تدفین سروس شروع کر دی ہے. بلڈ بینک میں نے بنایا ان بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے جو تھیلاسیمیا کے پیشنٹس ہیں. کہاں پہ بنا سر یہ بلڈ بینکس بیسک یہ 4 بڑے تھیلاسیمیا سینٹرز ہیں جن کو ہم یہ بلڈ پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں. اور ماشاءاللہ پچھلے ہم نے کوئی 2 سال میں 25,000 بوٹلز کلیکٹ کی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جتنا اچھا ہمارا پاکستان ہے, سبحان اللہ, جتنے اچھے پاکستانی آپ کو کہیں دنیا میں نہیں. چیریٹی سنا جی یورپ میں بڑی ہوتی ہے. دیکھیں جی, میں کہتا ہوں یہاں پہ جتنی چیریٹی ہوتی ہے آپ یورپ کو بھول جائیں گے. بس مسئلہ یہ ہے کہ میری گزارش بھی یہ ہے لوگوں سے, بہت اچھا ماشاءاللہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک پروگرام ہے کہ آپ اپنے پاکستان کو کبھی بدنام نہ کریں. الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں, سچے مسلمان ہیں, یہاں پہ بہت اچھے لوگ. ہاں نیگیٹو لوگ تو ہر ملک میں ہوتے ہیں, جی جی, لیکن اگر ہم اپنے ہی پاکستان کو دیکھیں, جب سے میں چیریٹی میں آیا ہوں, وکالت میں بھی, سیاست میں بھی, اللہ نے بڑے اچھے لوگوں کو ملایا. نہیں جی, میں کہتا ہوں کہ جتنے اچھے پاکستانی, دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ جو تھیلاسیمیا کے بچے ہوتے ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہیں, وہ مجھے پاپا جانی کہتے ہیں. ان کو بلڈ ضرورت ہوتا ہے تقریباً کوئی راؤنڈ اباؤٹ 15 دنوں میں 1 بوٹل لگتی ہے. اب عید آ جاتی ہے, بقرعید آ جاتی ہے, بڑا دن آ جاتا ہے, تو مجھے میسج کرتے ہیں پاپا جانی عید آ رہی ہے. یقین کریں حضرت صاحب, میں چاند رات کو 6 روڈ پہ بیٹھتا ہوں یا صدر بینک روڈ پہ بیٹھتا ہوں, 150-200 بوٹلز خون کی. صبح عید ہے, اچھا ایک رات میں پاکستانی بچے آتے ہیں, باہر سے نہیں آتے, پنڈی کے بچے آتے ہیں اور بلڈ دیتے ہیں ان بچوں کے لیے جن کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کہ ایسی کوئی قوم ہے؟ کوئی نہیں سر, کوئی نہیں, بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ برائی کو پروجیکٹ کیا. جتنے اچھے لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں الحمدللہ, اور انشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر یہ جو میرے بیٹے ہیں یہ اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز ہوں گے. اس کا جو مزے کا سبجیکٹ ہے, آپ کے خاندان کے لوگ, نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ میرے بیٹے اور بیٹیاں, یہ میرا قوم سے بھی وعدہ اور اللہ سے بھی وعدہ ہے ماشاءاللہ کہ یہی بورڈ آف ٹرسٹیز ہوں گے اگلے 5 سالوں میں, اور انشاءاللہ میری زندگی میں ان میں سے سی ہوگا. یہ میری وراثت نہیں ہے. دیکھیں آج پاکستان سویٹ ہوم پورے پاکستان میں, سکھر میں بہت بڑا سیٹ اپ خورشید شاہ صاحب نے ہمیں بنا کے دیا. بلوال میں آپ دیکھیں تو جو افتخار صاحب ہانگ کانگ میں ہوتے ہیں, زبردست قسم کا سیٹ اپ ہمیں بنا کے دیا انہوں نے. شمالی وزیرستان میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں, اور یہ جو اتنی بڑی بڑی ساری پراپرٹیز ہیں, یہ سب کچھ پاکستان سویٹ ہوم کی, یہ میری وراثت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ایک زبردست قسم کا ادارہ ہوگا. بات ہو رہی تھی معاشرے کی. میں 1-2 سوال آپ کے لیے سر میں ایک پہلے بات کر لوں. معاشرے کے اندر میری گزارش ہے جی, بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ کا پروگرام ہے, لوگ سن بھی رہے ہیں اور بڑا آپ کو بڑے چاہنے والے ہیں, پوری دنیا میں لوگ اس پروگرام کو سر سنتے ہیں. اس معاشرے کے اندر اس کو بہترین بنانے کے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو اپنے سے نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھیں. دیکھیں مجھے لوگ پوچھتے ہیں زبرت خان یہ خوشی کا راز کہاں ہوتا ہے, خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ خوش ایک ہی طریقہ کار رہنے کا کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے جو لوگ ہیلتھ میں اور ویلتھ میں, حدیث میں یہ آتا ہے, ان کو دیکھیں گے تو آپ کو خوشیاں نظر آئیں گی. اور دوسرا چیریٹی کے اندر یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا آپ سویٹ ہوم بنا دیں, بہت بڑے ادارے بنا دیں. نہیں جی, نہیں. دیکھیں اللہ کے نزدیک جو ہے نا وہ کوانٹٹی کا کوئی چکر نہیں ہے کہ کسی نے 1 ارب کی دے دی چیریٹی. وہ کوالٹی ہے. کوالٹی کیا ہے کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ کتنے سر اس گلی میں, محلے میں یتیم لوگ مریض ہیں, بچے موجود ہیں, مریض موجود ہیں, ڈسیبل موجود ہیں. تھوڑا تھوڑا ہم اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیں سارے مل کے, دیکھیں ہم کتنے 25-26 کروڑ ہیں ہم, تو کتنے لوگوں کے ڈیزرونگ یہاں پہ, کروڑ ہو جائیں گے, 2 کروڑ ہو جائیں گے, 3. اگر اتنے بہن بھائی, اگر پاکستان کے اتنے سارے بیٹے بیٹیاں ہیں, دیکھیں کسی شخص کے اگر 25 کروڑ بیٹے بیٹیاں ہوں تو ان میں سے 2-4 کروڑ اگر تھوڑے سے پیچھے ان سے ہیلتھ میں ویلتھ میں, تو تھوڑا تھوڑا اگر ہاتھ بھی پکڑیں. فرض کریں رمضان کے اندر آپ بالکل ہر محلے کے اندر آپ فرض کریں 2-3 فیملی کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور ایزی ہے, پکوڑے آپ بناتے ہیں, سموسے آپ بناتے ہیں, کھجورے آپ لیتے ہیں, تو آپ تھوڑی بانٹنا شروع کر دیں تو دین, مذہب اور معاشرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے بغیر کبھی دین کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. بہترین جواب ہے, اور یہ اگر اس کے الگ کر دیں
تو یہ ایک سیکولر چیز Yes, پیدا ہو وہ تو جاتی ہے. پھر- ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے کہ ان یتیموں پہ جو ظلم کیا جاتا ہے قرآن میں سورۃ النساء میں ان کا ذکر ہے کہ ان کا مال کھاؤ گے تو جہنم کی آگ بھرو گے. جی ہاں. تو سورۃ النساء میں ان کا ذکر ہے, تو یہ زمانہ جاہلیت کا جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہے اس میں اس کا کچھ وضاحت کریں. جی ہاں, اس میں ایک تو یہ ہے کہ جسے قرآن کریم ہمیں اصول بتاتا ہے. اب یہی کہہ لیجیے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے جو یہ کمزور طبقے ہیں, جیسے کہ یہ یتیم بچے ہیں, معذور افراد ہیں, بیوائیں ہیں, اور دوسرے جتنے بھی جیسے لاوارث بھی ہوتے ہیں. لاوارث بھی ہوتے ہیں. جی ہم سب کچھ ہیں اس معاشرے میں. تو ان کے خیال رکھنے کا اسلام نے بہت ہی تاکید کی ہے, بار بار کہا ہے اس کے بارے میں. اور جو صدقات کا, زکوٰۃ کا, خیرات کا یہ جو سسٹم پورا بنا دیا ہے اور اس پہ کتنا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے, وہ اسی لیے کہ اس معاشرے میں اس قسم کے جو افراد ہیں ان کے لیے ایک ریاست بھی ذمہ دار ہے. جیسے کہ سیدنا عمر نے کہا تھا کہ کتا بھی اگر فرات کے نیچے پھسل گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ وہ راستہ پکا کیوں نہیں ہوا. جی ہاں. تو اب یہ انسانوں کا معاملہ تو کہیں بڑھ کر ہے, وہ کرنا پڑے گا ان کے لیے, ریاست کو اور حکومت کو یا اداروں کو, جیسے بھی ہمارے ہاں چل رہا ہے. تو اب دیکھ لیجیے کہ قرآن کریم میں خاص طور پہ جب سورہ نساء میں جیسے آپ نے ذکر کیا یتیموں کے مال کے بارے میں کہا گیا کہ اس لیے کہ وہ بچہ بیچارہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا, پہلے ہی پریشان ہے, باپ ہے نہیں, اللہ اکبر, ماں بیچاری اگر ہے تو بیچاری کیا کر سکتی ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی, وہ اپنی جگہ نہتی ہے, معاشرہ اس کو پوری طرح اس طرح نہیں کرتا کہ جتنا اسے کرنا چاہیے. تو اسی لیے اتنے سخت وہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ جیسے کہ وہ اپنی پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو یتیم کا مال کھا جاتے ہیں, یتیم بچوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں, اور اسی طرح اور جو کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا, کچھ نہیں. وہ جا کے کسی عدالت میں, کسی پولیس میں تو نہیں جائے گا, وہ بیچارہ رو دھو کے جو بھی ہے اللہ نے. اور خطبہ حجت الوداع میں دو کمزوروں کا حق بالکل تاکید کی, عورت اور یہ بچہ, یتیم بچہ, اس کے بارے میں آپ نے کہا. بہت ہی اچھی گفتگو چل رہی ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, لاسٹ سیگمنٹ ہے, انشاءاللہ بات ہوگی زمرد خان صاحب سے. کچھ سوالات ہیں میرے یتیموں کے بارے میں, آپ سے ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے ویلفیئر کی, اور اس میں پھر آگے اسپیشلٹی ہے کہ یتیموں کو پالنا, اور پالنے کے مختلف طریقے. زمرد خان صاحب ہمارے پاس موجود ہیں جنہوں نے ایک لینڈ مارک ادارہ پاکستان سویٹ ہوم بنایا اور اس کو چلا کے دکھایا, اور اس میں کسی بچے کو بھی یتیم کہنے کی اجازت نہیں. اچھا, جو ایموشنل پرابلمز آتے ہیں یتیم بچے بچیوں کی, بعض اوقات وہ انائے ہو جاتے ہیں, آپ کیسے ہولڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ من کے بڑے سچے ہوتے ہیں. بچوں کو صرف پیار چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ شفقت, پیار, اور پھر اتنے سارے بہن بھائی ان کو مل جائیں. ماشاء میرے پاس سارے پاکستان کے بچے ہیں, 6 زبانوں والے بچے ہیں. ماشاء 4 صوبے ہیں ہمارے, جی بی اور کشمیر, اور بہت سارے میرے بیٹے بیٹیاں ساری زبانیں بھی بول سکتے ہیں. تو جب آپ ان کو پیار دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک ذہن میں رکھیں کہ یتیم کو یتیم پالنے کا کوئی فائدہ نہیں. واہ. کوئی بھی بچہ پاکستان میں ننگا نہیں دیکھیں گے, کوئی بھی بچہ بھوکھا نہیں دیکھیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یتیم کی کفالت کرنی ہے تو جو آپ کی سوچ ہے اس کے مطابق کریں. دیکھیں میرا یہ چیلنج ہے کہ یتیم اس ملک کا وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ایم بنتا؟ یتیم کیوں نہیں اس ملک کا چیف آف آرمی سٹاف بن سکتا؟ یتیم کیوں نہیں صدر پاکستان بن سکتا؟ یتیم کیوں نہیں اسپیکر بن سکتا؟ اور میں جو ان کو تربیت دیتا ہوں, میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا انسان بننا ہے, آپ نے بڑا آدمی نہیں بننا. اچھا, بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے, جو انسانوں کا خیال رکھتا ہے. اور یقین کریں جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے عقل یتیم میں رکھا ہے وہ ایک عام بچے میں نہیں ہوتا. آپ اگر ویسے بہت ٹائم تھوڑا ہے آپ کو, میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو 90% لوگ جو دنیا کے اندر جن کا نام ہے, جانے کے بعد بھی نام ہے, ایک لمبی ڈسکشن ہے, کبھی رکھیں مجھے اس پروگرام کے لیے, وہ یتیم ہے. بڑے ائمہ بھی یتیم پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں کہ 90% حضرت صاحب کو پتہ ہے کہ 90% سب سے بڑا سب سے بڑی شخصیت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے سائے کے نیچے اتنے سارے ان کے چاہنے والے یتیم ہیں. یہ سارا ثواب ان کو بھی تو جائے کہ جن کی وجہ سے, جن کی نسبت کی وجہ سے ان کا نام آج بھی میں سمجھتا ہوں زندہ اور پائندہ ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے سوچنا کیا ہے, اور اگر آپ A+ سوچیں گے تو وہ ہو جانا ہے, کیونکہ اس میں کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے, آپ نے صرف سوچنا ہے. تو سوچیں تو بہترین. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر یتیم کو آپ نے 3rd کلاس کیٹیگری میں رکھنا ہے نا, ضرورت نہیں تھی, تو پھر یتیم کو کبھی مت پالیں.
اتنی اچھی نسبت کو اپنے پاس رکھ کے اس کی توہین مت کریں. یتیم تو میں کہتا ہوں دور سے ہی پتہ لگے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ آپ کو جنتی بنانے آیا میں کہتا ہوں جو آپ کو جنتی بنانے آیا ہے اس کو اگر آپ تھرڈ کلاس کیٹیگری میں ڈال دیں گے. ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہے کہ یتیموں کے لیے سوچا ہی یتیم خانہ جاتا ہے, اس کو ڈیزائن ہی یتیم خانہ ہوتا ہے. تو جو آپ ڈیزائن کریں گے وہی پروڈکٹ ہوگی. لیکن پاکستان سویٹ ہوم جب ہم نے نام رکھا تو یہ تقریباً 2 مہینے ریسرچ کی. اچھا, یہ کسی دادے پردادے کا نام نہیں ہے, یعنی خاندانی وراثت نہ یہ کسی پارٹی کا نام ہے. یہ پاکستان سویٹ ہوم, پاکستان کا ہے. پاکستان کا ہے. اور سویٹ ہوم, ہر بچہ پاکستان کا چاہتا ہے میرا گھر سویٹ ہو اور ہوم ہو. تو یہ اللہ کا بڑا میں سمجھتا ہوں کرم ہے. میں چاہتا ہوں لوگ بھی اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. میں کہوں جی میں نے 2000 3000 4000 بچے پال کے بڑا کام کر, بہت بڑا کام. پاکستان میں لاکھوں بچے ہیں. اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی ہاتھ پکڑے مل کے تھوڑا یتیم بچوں کا, تو یقین کریں کہ جو معاشرے کے اندر چینج, اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں, لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں چینج کیسے آ سکتا ہے. چینج وہی لا سکتا ہے جس نے اس معاشرے کو بڑا ڈیپلی دیکھا ہو. تھینک یو ویری مچ زمرد خان صاحب. آخری سوال ہے پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن سے. سر, خلفائے راشدین نے بھی تو ویلفیئر اسٹیٹ بنائی تھی, اس میں کوئی یتیموں کا بھی خیال رکھا انہوں نے؟ جی ہاں بالکل. کوئی ہے ثبوت؟ اس میں سب سے بڑی بات ہے جیسے میں نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ وہ اس کا بڑا خیال رکھتے تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ ان بچوں کے مال کہیں ضائع نہ ہو جائیں, انویسٹ کرنے کی انویسٹ کرنے کی تاکید کی اس کے بارے میں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ ان کے لیے انتظامات کرنا, ان کی ضرورتیں پوری کرنا. وہ تو یعنی کہ اس طرح پھرتے رہتے تھے کسی تلاش میں کہ کوئی ایسا مل جائے جس سے میں جنت کما لوں. وہ خیمے میں جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے, وہ بچوں کو بہلا رہی ہے, چھوٹے بچے, کوئی اور نہیں ہیں, صرف وہ ہیں, بچے ہیں, ان کو وہ گرم کر کے یا پانی گرم کھانا نہیں, ان کے کھانا کچھ نہیں ہے. تو وہ رو رہے ہیں بیچارے اسی پہ کہ کچھ نہیں ہے. تو پوچھتے ہیں جا کے بھئی کیا ہے, کہ نہیں عمر کو ہمارا کیا پتہ. تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا. نہیں کہ ایک فرد کی ذمہ داری. جی ہاں, فوراً خود گئے جا کے لے کے آئے. آج وقت کا دامن تنگ ہو گیا. زمرد خان صاحب سے بڑی باتیں سننی تھی. سر کے ساتھ تو روز بات ہوتی رہتی ہے, لیکن کسی اور پروگرام انشاءاللہ ضرور آپ کے بات ساتھ ہوگی اس پہ کہ یتیم تو میں نہیں کہتا, ان پیارے پریوں اور فرشتوں کو پالتے ہوئے جو آپ کو مسائل پیش آئے, آپ کہتے ہیں ہے نہیں کوئی مثال, بہرحال پھر بات ہوگی انشاءاللہ. اس ہمیں میں تو رکھیں بڑی ہوپ ملی ہے کہ تھوڑا تھوڑا حصہ بھی ڈالیں تو پورا ہی اجر ملے گا. ناظرین, بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. دین, مذہب اور معاشرہ آپس میں جدا نہیں ہو سکتا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرت اقبال نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سوسائٹی میں نبی بھیجے جاتے ہیں, بلکہ بدترین معاشروں میں نبیوں کو بھیجا گیا کہ ان کو ٹھیک کریں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کسی یتیم کو پال لیں, مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھیں, کسی بیوہ کی مدد کر دیں. یہ صرف چاہیے ہی نہیں, کرنا بھی ہے. بہت ہی خوبصورت پروگرام تھا. پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب, آپ کا شکریہ. محترم جناب زمرد خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا اسپیشل تشریف لانے کا. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.